بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 13 اگست سن 1902۔ نماز مغرب کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا، بہت بہتر ہو کہ اگر مخالفین کی کل کتابیں جمع کر کے ان کے اہم اعتراضات کو یکجا کر لیا جاوے تاکہ ان کا جواب بھی ہماری اس کتاب میں آ جاوے اور یہ کتاب تمام مسائل کی جامع ہو جاوے۔ اس کے بعد مولوی عبدالکریم صاحب نے اس چٹھی کے مضمون کا تتمہ پڑھ کر سنایا جو امریکہ کے مشہور کاذب مفتری الیاس ڈاکٹر ڈوئی کے نام مقابلہ کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس تتمہ کا خلاصہ یہ ہے، حضرت اقدس نے اس میں لکھا ہے کہ صادق اور کاذب کی شناخت کا معیار وہ امر کبھی نہیں ہو سکتا جو مختلف قوموں میں بطور امر مشترک ہو۔ مثلا سلب امراض کا طریق ہے جس پر ڈاکٹر ڈوئی لافزنی کیا کرتا ہے کہ فلاں شخص اچھا ہو گیا اور فلاں نے صحت پائی۔ یہ طریق ایک اس قسم کا ہے کہ اس کے لیے راست باز اور متقی ہونے کی بھی ضرورت نہیں کہ جائے کہ یہ کسی کے معمور ہونے پر گواہ ہو سکے، کیونکہ سلب امراض کا طریق ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں میں یکساں پایا جاتا ہے اور مسلمانوں میں بھی بعض لوگ اس قسم کے پائے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح جب امراض سلب کے معجزات دکھاتے تھے اس وقت بعض یہودی بھی اس قسم کے کام کرتے تھے، اور ایک تالاب بھی ایسا تھا جس میں غسل کرنے سے بعض مریض اچھے ہو جاتے تھے۔ غرض حضرت حجت اللہ نے پہلے اس میں یہ ظاہر کیا کہ جو مختلف قوموں میں مشترک ہے اور جس کے لیے نیک و بد کی کوئی تمیز نہیں، صادق اور کاذب کی شناخت کا معیار نہیں ہو سکتا۔ پھر اس امر پر بحث کی ہے کہ اس کی ایک صورت ہے کہ کچھ بیمار لے کر بطور قرعہ اندازی صادق اور کاذب کو تقسیم کر دیا جائیں۔ ایسی صورت میں صادق کے حصے کے مریض بمقابلہ کاذب زیادہ اچھے ہوں۔ اس امر کے بیان میں یہ بھی ظاہر ہے کہ اس طریق کو اپنے ملک میں اپنے مخالفوں کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، مگر کوئی مقابلہ کے لیے نہ آیا۔ پھر حضرت اقدس نے ڈوئی کی اس تحدی پر بحث کی ہے جو اس نے اپنے مخالفوں کے لیے کی ہے کہ میرے مخالف ہلاک ہو جائیں گے، خصوصاً مسلمان۔ حضرت حجت اللہ نے بڑے پرزور اور پرشوقت الفاظ میں لکھا ہے کہ کل مسلمانوں کو ہلاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور علاوہ ازیں یہ امر مشکوک ہو سکتا ہے۔ اس کو یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ مسلمان ہلاک تو ہو ہی جائیں گے، مگر 50 یا 60 سال کے اندر، اور وہ خود اس عرصے میں ہلاک ہو جائے گا، پھر کون اس سے پوچھنے والا ہوگا؟ اس لیے بہتر ہے کہ سارے مسلمانوں کو چھوڑ کر میرے مقابلے میں آئے، اور میں عیسائیوں کے خود ساختہ خدا کے نسبت تمام مسلمانوں سے زیادہ کراہت اور نفرت رکھتا ہوں، یہاں تک کہ اگر کل مسلمانوں کی نفرت عیسائیوں کے خدا کے نسبت ترازو کے ایک پلے میں رکھ دی جاوے اور میری نفرت ایک طرف، تو میرا پلہ اس سے بھاری ہوگا، اور میں ایسے شخص کو جو عورت کے پیٹ سے نکل کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے بہت ہی بڑا گناہ گار اور ناپاک انسان سمجھتا ہوں۔ مگر ہاں، میرا یہ مذہب ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اس الزام سے پاک ہے، اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ میں اسے اپنا ایک بھائی سمجھتا ہوں، اگرچہ خدا تعالیٰ کا فضل مجھ پر اس سے بہت زیادہ ہے، اور وہ کام جو میرے سپرد کیا گیا ہے اس کے کام سے بہت ہی بڑھ کر ہے، تاہم میں اس کو اپنا ایک بھائی سمجھتا ہوں، اور میں نے اسے بارہا دیکھا ہے۔ ایک بار میں نے اور مسیح نے ایک ہی پیالے میں گائے کا گوشت کھایا تھا، اس لیے میں اور وہ ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے ہیں۔ غرض اس طرح پر حضرت حجت اللہ نے بلحاظ اپنے کام اور ماموریت کے اور خدا تعالیٰ کے ان فضلوں اور احسانوں کے جو حضرت مسیح موعود کے شامل حال ہیں، تحدیث میں نعمت اور تبلیغ کے طور پر ذکر فرمایا، اور یہاں تک کہا کہ میں خدا سے ہوں اور مسیح مجھ سے ہے۔ ان امور کے پیش کرنے کے بعد آپ نے پھر پرشوقت اور تحدی کے ساتھ اس کو مقابلے کے لیے دعوت کی ہے کہ اگر وہ سچا ہے تو اسے چاہیے
کہ مقابلہ کے لیے نکلے اور یہ دعا کرے ہم دونوں میں سے جو کاذب ہے وہ صادق کے سامنے ہلاک ہو۔ یہ خلاصہ ہے اس تتمہ کا جو ہم نے اپنے طور پر لکھا ہے۔ اصل چٹھی ستمبر کے اخیر تک انشاءاللہ شائع ہو سکے گی۔ حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کے ایک کبوتر کو بلی نے پکڑا جو ذبح کر لیا گیا۔ فرمایا اس وقت میرے دل میں تحریک ہوئی کہ گویا عیسائیوں کے خدا کو ہم نے ذبح کر کے کھا لیا ہے۔ پھر فرمایا انگریز بھی کبوتر کا شکار کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کی قربانیوں میں بھی شاید اس کا تذکرہ ہے۔ بہرحال کبوتر ہمیشہ کھائے جاتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ عیسائیوں کے خدا ذبح ہوتے ہیں، کیا یہ بھی کفارہ تو نہیں ہے؟ 16 اگست سن 1902 بوقت شام۔ حضرت جری اللہ فی عہد الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بعد ادائے نماز مغرب حسب معمول حلقہ خدام میں بیٹھ گئے۔ کسی شخص نے ایک رخہ دیا جو دفتر میگزین میں محرر کی اسامی کے لیے سفارش کی خواہش پر مشتمل تھا۔ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبض و بسط رزق کا سر ایسا ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک طرف مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدے کیے ہیں، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، الطلاق آیت 4، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، الطلاق آیت 3 و 4۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، الذاریات آیت 23۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے کہ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، الذاریات آیت 24۔ آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے، آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے کہ یہ وعدہ سچ ہے، جیسا کہ تم اپنی زبان سے بول کر انکار نہیں کر سکتے۔ جبکہ اس قسم کے وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، پھر باوجود ان وعدوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کئی آدمی ایسے دیکھے جاتے ہیں جو صالح اور متقی اور نیک بخت ہوتے ہیں اور ان کا شاعر اسلام صحیح ہوتا ہے، مگر وہ رزق سے تنگ ہیں۔ رات کو ہے تو دن کو نہیں، اور دن کو ہے تو رات کو نہیں۔ یہاں حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب نے عرض کی کہ جب میں پہلے یہاں آیا تو حضور علامات المقربین ایک رسالہ لکھ رہے تھے، واپسی پر گجرات ٹھہرا تو ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا کہ آج کل مرزا صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ان الابرار لفی نعیم کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کفار آرام میں نہیں، سارا دن بگیاں چلاتے رہتے ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا آپ کے اس آیت کے پڑھنے سے ایک اور آیت یاد آ گئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، الرحمن آیت 47۔ غرض یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، مگر تجربہ دراز کرتا ہے کہ یہ امور خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ ہمارا یہ مذہب کہ وہ وعدے جو خدا تعالیٰ نے کیے ہیں کہ متقیوں کو خود اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے، یہ سب سچے ہیں۔ اور سلسلہ اہل اللہ کی طرف دیکھا جاوے تو کوئی ابرار میں سے ایسا نہیں ہے کہ بھوکا مرا ہو۔ مومنوں نے جن پر شہادت دی اور جن کو اتقیاء مان لیا گیا، یہی نہیں کہ وہ فقر و فاقہ سے بچے ہوئے تھے، گو اعلیٰ درجے کی خوشحالیاں نہ ہوں، مگر اس قسم کے اضطراری فقر و فاقہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ عذاب محسوس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار کیا ہوا تھا، مگر آپ کے سخاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود آپ نے اختیار کیا ہوا تھا، نہ کہ بطور سزا تھا۔ غرض اسلام میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ بعض ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ بظاہر متقی اور صالح ہوتے ہیں مگر رزق سے تنگ ہوتے ہیں۔ ان سب حالات کو دیکھ کر آخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدے تو سچے ہیں، لیکن انسانی کمزوری ہی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔